میں نکل رہا ہوں خان صاحب کا پیغام بھی آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، اور دوسرے نمبر پر وہاں پر ٹرائل میں کیا ہوا ہے اور خان صاحب کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں، جو میڈیا سے بات کی انہوں نے کیا کی ہے، جو مجھے پوائنٹس لکھوائے ہیں وہ کیا ہے، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تھوڑا یہ ہوگا کہ کچھ چیز اگر زبانی کیونکہ یاد کی جاتی ہے تو کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں مس ہو جائیں، لیکن میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں مینٹل طور پر ایک ایک چیز جو ہے وہ یاد رکھوں، اور میکسیمم کوشش ہوتی ہے بعد میں اگر کوئی رہ بھی جائے تو پھر کوشش ہوتی ہے کہ ٹویٹ کے ذریعے آپ کو بتا دیا جائے۔ خان صاحب نے جو بولا، جو بات کی، کیونکہ وہاں پر ہمیں نوٹ بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس کے اندر آج ہماری طرف سے بریت کی درخواست دی گئی۔ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ نیب ترامیم اس کے اوپر جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، ایک اچھال مچایا گیا نون لیگ کی طرف سے، حالانکہ وہ سارے جو ہیں نون لیگ والے ہوں، پیپلز پارٹی والے ہوں، یہ سارے دو ڈاکو جو ہیں یہ بینیفیشری ہیں، اور عمران خان ان ترامیم کو اس نے چیلنج کیا تھا، تو لہٰذا عمران خان نے تو مقدمہ سپریم کورٹ میں واپس نہیں کیا، ایک سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ سب سے دیکھیں جی بڑے ادھر جناب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ نہیں ہونی چاہیے اور سب سے بڑے بینیفیشری یہ ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا موقف کورٹ کے اندر کیا تھا، کیا ہم وہاں پر ان نیب ترامیم کا آج ہم نے وہاں پر بینیفٹ کلیم کیا ہے، یا ہم نے کورٹ کے سامنے کیا چیز رکھی ہے؟ اچھا، پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے کورٹ کے اندر بریت کی درخواست کی۔ اگر ہم جا کر یہ کہتے کہ یہ کیس جو ہے اس بنیاد پر ختم کر دیا جائے تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اگر ہم جا کر مینٹینیبلٹی کے اوپر جو ہے درخواست دیتے، لیکن ہم نے مینٹینیبلٹی کے اوپر درخواست نہیں دی، ہم نے کورٹ کے اندر بریت کی درخواست دی ہے۔ بریت کی درخواست اس بنیاد کے اوپر دی ہے کہ جو آئی او نے اسٹیٹمنٹ دی ہے یا جتنے گواہ وہاں پر پیش ہوئے ہیں، کسی بندے نے خان صاحب کے اوپر، بی بی صاحبہ کے اوپر فائنینشلی بینیفٹ کی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی، نہ ہی کسی نے آ کر یہ کہا ہے کہ انہوں نے کچھ لیا ہے، یعنی پرسنل گین انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ تو مقدمہ کس چیز کا تھا؟ مقدمہ پھر کیوں بنایا گیا؟ ہم نے بارہ یہ کہا کہ پیسے آئے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے، خان صاحب کے اکاؤنٹ میں نہیں آئے، اور وہ حکومت پاکستان کو چلے گئے، اور جو القادر ٹرسٹ ہے وہ ایک وہاں پر خان صاحب اور بی بی صاحبہ ٹرسٹی ہیں، نہ کہ وہ آنر ہیں، تو لہٰذا کسی قسم کا ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جو ایویڈنس دی گئی ہے، جو آج اسٹیج چل رہا ہے، اس میں اس اسٹیج کے اوپر ہم نے بریت کی درخواست دی ہے کہ یہ کیس چلنے والا نہیں ہے، بری کیا جائے۔ یہ ہے عمران خان کا ویژن، یہ ہے کپتان کا ویژن، اور کپتان عمران خان صاحب کورٹ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اچھا، کچھ کورٹ کے سامنے اسٹیٹمنٹ دی اور کچھ میڈیا کے سامنے جا کر باتیں کی۔ خان صاحب نے کیا باتیں کی؟ خان صاحب نے بات کی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ فرماتے تھے کہ مجھ سے، یعنی کہ اس دور سے پہلے بہت سی قومیں اس وجہ سے تباہ ہوئی کہ وہاں طاقتور کو کوئی نہیں پوچھتا تھا اور ایک غریب کو پکڑا جاتا تھا، تو لہٰذا یہاں پر بھی یہی کیا گیا ہے کہ جن لوگوں کے اپارٹمنٹس نکلے، جن لوگوں کے انٹرنیشنل لیول پر اسکینڈل جو نظر آئے پاناما کے اندر، آج ان کو اس سپریم کورٹ کے فیصلے سے ان کو کلین چٹ دے دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک لیجسلیشن ہے کرنی ہے اور ایک اسمبلی ہے، ٹھیک ہے جی، ایک پارلیمنٹ ہے، اب وہاں پر جتنے نمائندگان ہوں گے، انہوں نے ساتھ یہ بھی ہے، انہوں نے کہا کہ دنیا میں تاریخ میں یہ کہیں نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ ہو اور وہ اپنے فائدے کے لیے کوئی قانون بنا دے، یعنی آپ وہاں پر آئے ہیں، بیٹھے ہیں 547 کے مطابق، اور سب سے پہلے بیٹھتے ہی آپ اپنے کیس ختم کرا دیں، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ انہوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ یہاں کئی ایسے قیدی ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے، انہوں نے کہا کہ کئی ایسے قیدی ہیں جن کا 50,000 اور لاکھ روپے جرمانہ وہ بنتا ہے، ان کو جرمانہ ہوا ہے، اور اگر وہ جرمانہ دے دیں تو وہ باہر آ جائیں گے، لیکن وہ اندر ہیں کیونکہ وہ غریب آدمی ہیں۔ اور جہاں پر جنہوں نے ملک لوٹا ہے، جن کے دبئی لیسٹ کے اندر نام ہے، محسن نقوی، اس کی بیوی کا 5 ملین کا وہاں پر آیا، انہوں نے کہا کہ اسی طرح جو مریم تھی اس کے اپارٹمنٹس آئے، اور حسین نواز بیٹھ کے کہتا ہے کہ الحمدللہ وہ پراپرٹی ان کے نام پہ ہے، لیکن پھر
آج تک انہوں نے قوم کو رسیدیں نہیں دی کہ یہ پراپرٹی کیسے خریدی. آج تک انہوں نے قوم کے سامنے اپنا حساب نہیں دیا کہ یہ پراپرٹیاں کیسے بنائی ہیں, یہ کیسے سارا کیا. انہوں نے کہا ہے کہ اس فیصلے کے بعد ان سے جو یہ پوچھا جاتا تھا نا, نیب نے پہلے ہوتا تھا نا کہ وہ اس بندے نے بتانا ہوتا, فار ایگزامپل میں نے کوئی کرپشن کیا یا میرے پاس یہ موبائل ہے تو میں نے سورس بتانا ہے نا کہ میں نے جو ہے میری تنخواہ آئی ہے یا میری کوئی میں نے چیز بیچی ہے, موٹر سائیکل بیچا ہے, یا میرے والد کی یہ انکم ہے ذرائع سے یہ میں نے موبائل خریدا ہے. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اب جو اپارٹمنٹ اور جو ان کی جائیدادیں نکلی ہیں نا, اب ان سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ یہ آپ نے کہاں سے لی. اب نیب کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ نے یہ فلاں جگہ سے لی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے بیسیکلی جو ہے وہ ترامیم کر کے اپنی جو ہے وہ کیسز کے اندر کلین چٹس لی ہیں, اپنے کیسز ختم کروائے ہیں. اور NRO2 جو ہے, NRO1 انہوں نے کہا ہے کہ مشرف نے اس وقت دیا تھا, اور NRO2 جو ہے باجوہ نے دیا. اس وقت بھی کیس بنائے گئے تھے اور NRO1 دیا گیا. اور شہباز شریف کے اوپر جو انہوں نے یہ کمنٹ کیا کہ ہمارے دور حکومت کے اندر ایک کیس اس کے اوپر بنا, وہ چپڑاسی والا, وہ بھی دیکھیں اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں, آپ نے حساب تو دینا ہے نا. آپ کا کوئی نوکر ہے, اس کے پاس اربوں روپے آ جاتے ہیں اور آپ اس کے ذریعے آپ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آپ خود رکھواتے ہیں, یا آپ کی رقم اپنے اکاؤنٹ میں نہیں رکھتے کہ وہ اس کے اندر رکھوا کے آپ کو پوچھے نہیں. تو آپ سے پوچھا تو جائے گا, کیوں نہ پوچھا جائے آپ سے. تو انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ لیں کہ شہباز شریف کے اوپر جو کیسز بنے وہ اس سے پہلے کے بنے ہوئے تھے, اور کہا جا رہا ہے کہ وہ ہمارے دور میں جیسے میں نے بنائے تھے. اس وقت بھی جو چیئرمین نیب تھا اس کو باجوہ جو ہے کنٹرول کرتا تھا, اور باجوہ جو ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ ساری ہوتی تھی. اور میں کہتا تھا کہ ان کے کیسز ہیں کیوں نہیں ہو رہے ختم, لیکن کیونکہ کنٹرول ہو سکتا ہے. اور یہ بات تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواجہ آصف اور دیگر بھی کہتے تھے کہ ہمیں فوراً انگلش میں کہا گیا کہ آپ کو حکومت دیتے ہیں. بھائی آپ سے کیوں کسی نے بات کی؟ جب فوج کا نہیں ہے کام کسی پولیٹیکل معاملے کے اندر مداخلت کرنا, تو پھر آپ سے کیوں بات کی گئی؟ اور پھر آپ آ کے ڈٹھائی سے آ کر یہاں پر کہتے ہیں جی کہ ہم سے بات ہوئی اور یہ ہوگا وہ ہوگا. تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب بڑے ان کا کلیئر موقف ہے, اور یہ بھی آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے اوپر اب یہ FIA کے اندر کیس چلانا چاہتے ہیں. یعنی یہاں سے تو انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ کیس نہیں چلے گا, تو خان صاحب اور بی بی صاحبہ کے اوپر یہ FIA کے اندر کیس چلانا چاہتے ہیں. کیونکہ میں رات کو ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا پروگرام میں, تو آپ کا ریکارڈ ایک بندے نے بات مجھے بتا دی کہ ہمارا یہ پروگرام ہے, اور مجھے نہیں بتائی, بیسیکلی اس میں اینکر کو بتائی کہ میں نے سن لیا. تو ان کا پروگرام اب FIA کے اندر کیس بنانے کا ہے. تو عمران خان کہاں پر بینیفیشری آپ کو نظر آتے ہیں؟ کیا وہ باہر آ گئے ہیں؟ کیا انہوں نے آ کر باہر جو ہے یہاں پر جلسہ گاہ کے اندر جو ہے وہ خود پہنچ گئے ہیں؟ ان کو تو اندر پڑے, ان کی بیگم اندر 7 ماہ سے بشرا بی بی صاحبہ کو اندر رکھا ہوا ہے. آج پھر انہوں نے ہار کی بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ 1 کروڑ اور 80 لاکھ روپے کا ہار تھا جو ہمارے گھر میں تھا, اور ہم نے کیونکہ چھاپے پڑ رہے تھے کسی اور جگہ پر رکھ دیا. انہوں نے اس کی قیمت جو ہے وہ 2-3 ارب لگوا کے اور اس جورسڈکشن کے اندر لے کر آئے تاکہ وہ کیس ہو سکے اور ہمیں سزا مل سکے. 14 سال سزا جو ہے ایک غلط ویلیو لگوا کے 14 سال اس میں سزا دے دی گئی, اور ہار ابھی بھی ہمارے پاس, ابھی بھی اس کی قیمت لگوا ہے. تو یہ ان کا فیک پراپوگنڈا, فیک کیسز, ان کی بدیانتی, یہ ساری چیزیں عیاں کرتی ہے کہ کس طرح انہوں نے کیس بنائے ہیں. چیئرمین نیب اور وہ جو تفتیشی ہے اور 2 اس کے اندر جو اپروور ہیں, خان صاحب نے کہا ہے کہ میں ان کے اوپر کیس کروں گا, اور کیس اس لیے کروں گا کہ جو یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے پھر کوئی کسی کا کوئی یہ شکار نہ کریں, جھوٹے کیسز نہ بنائیں, گواہیاں نہ دیں. تو عمران خان نے اس لیے کہا ہے کہ میں ان کے اوپر, اور مجھے خاص طور پر انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے کمشنر راولپنڈی کی بات کرنی ہے. یہ قاضی فائز صاحب اگر سچے ہیں تو کمشنر راولپنڈی کو بلائیں. کیوں نہیں بلا رہے؟ اس لیے نہیں بلا رہے کیونکہ اس نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا کس کا کام تھا, الیکشن کمیشن کا. اس نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ ان کے 70 ہزار سے جیتے ہوئے لوگوں کو ہم نے ہرایا. لہٰذا قاضی صاحب اس لیے نہیں کہا. اگر کوئی سچا ہوتا ہے تو وہ آ کر اپنی گواہی دیتا ہے, وہ اپنا آ کر بیان دیتا ہے. اور یہاں پر آپ نے دیکھا کہ کیا کیا جا رہا ہے. مخصوص نشستوں کا کیس ہو یا کوئی دیگر کیسز ہوں, وہاں پر قاضی فائزہ صاحب, عامر فاروق صاحب, جن کے پاس جو کیسز لگے ہیں, وہ تمام لوگ اپنا مائنڈ ڈسکلوز کرتے ہیں. لہٰذا تمام کیسز سے خود کو علیحدہ کریں. اب تو ایسے جو تجزیہ نگار تھے جو ہمارے خلاف ہمیشہ بولتے رہتے تھے, اب تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو
اور خان صاحب کے کسی کیس میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. اور میں آپ کے سامنے جو ہے فریاد زارپور خان صاحب نے اس کا بھی ذکر کیا کہ اس کی بھی پراپرٹیاں وہ کوئی اس نے نوکر اور اس کے جو ہے وہ نام پہ لی ہیں, وہ دبئی لیگس کے اندر آئی ہیں. محسن نقوی کی بھی اسی طرح بیوی کی آئی ہیں اور دیگر لوگوں کی آئی ہیں, اور یہ ترمیم کر کے اب انہوں نے کلین چٹ دی ہے کہ ان سے کوئی وہ پوچھیں. 9 مئی کے اوپر خان صاحب نے ایک جملہ بولا ہے, جس نے CCTV فوٹیجز چرائی اس نے 9 مئی دو ٹوکا. اور جلسے کے حوالے سے خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ میرا پوری قوم کو یہ پیغام ہے کہ حقیقی آزادی کی اس جنگ میں آپ نے جلسہ گاہ میں پہنچنا ہے, ہر صورت پہنچنا ہے, اس جلسے کو کامیاب کرنا ہے. یہ آپ کے بچوں کے مستقبل کی جنگ ہے, یہ اس ملک کے اندر آزادی کی جنگ ہے, یہ آزاد عدلیہ کی جنگ ہے, یہ مہنگائی کے خلاف جنگ ہے. آپ نے اس جلسے کو پہنچ کے کامیاب کرنا ہے اور بتانا ہے کہ آپ لوگ کہاں کریں. جیسے آپ نے پہلے 8 فروری کو بتایا, 8 تاریخ کو آپ نے ہر صورت جلسہ گاہ پہنچنا ہے. اچھا نہیں بچن صاحب, ایک سوال لے لیجیے گا. کل